بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اپنے دل سے اطاعت نبی کی نہ کر سکا، میں کروں اطاعت غیر کی یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیساں خطیب پاکستان، ساڑے مسلک دی جند جان، ساڑے ڈیرہ غازی خان دی پہچان، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دے پہلے فاضل میری مراد محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت استاجی کے نے گزارش ہے تشریف گھنو سن۔ میں کو تو آکوں اللہ تعالی دا قرآن سنے سن۔ حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی سننا چاہتے ہو بھئی؟ سارے ساتھی پیار محبت دا ذرا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر۔ سارے ساتھی رل مل کے ذرا ایک مشت تھی کہ ذرا نعرے دا جواب دیو، پتہ لگے حضرت استاجی کو کہ سارے ساتھی ذرا پیار نال محبت نال آئے بیٹھن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں ثناواں، خوبیاں بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبن۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہمیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تعالی نے سارے ہوتے بہت بڑا کرم کیتے کہ اللہ رب کائنات نے ساکو انسان بنائے، بندہ بنائے۔ انسان دے علاوہ ہزاراں مخلوقات ہیں جنہیں کو رب نے پیدا کیتے، انہاں مخلوقاں وچوں اللہ تعالی نے ساکو نہیں پیدا کیتا،
جانور حیوان ڈنگر اور ان دے علاوہ نباتات جمادات چرند پرند کئی ایسے مخلوق ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جنہاں کو اساں جان دے بھی نہیں، وہ رب نے پیدا کیچن رب نے بنائے، لیکن اللہ دا ہے بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ رب نے ساکوں انسان تے انسان دے نال نال اللہ نے ساکوں اشرف المخلوقات یعنی پوری مخلوقات دے وچوں اللہ نے شرف والی مخلوق عزت والی مخلوق رب نے ساکو بنائے، یہ رب دا بہت بڑا کرم، اور باقی مخلوقیں کو اللہ نے حکم دے کے پیدا فرمائے، کون فایا کون، اللہ حکم دینا ہا انہاں دا وجود تخلیق ہو وینا، لیکن جب انسان دی تخلیق دی واری آئی ہے اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے ہتھے نال پیدا کیتا، یہ بھی ساڈے اوتے رب دا بہت بڑا کرم، انسان دے نال نال اللہ دا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ رب نے ساکوں دین متین اور دین اسلام جہی نعمت کے نوازی جو مکمل ضابطہ حیات ہے، تھوڑی ساری زندگی گزارن دے بہترین اصول جہاں دے اچ موجود ہے، یعنی یہ سمجھو کہ روشنی موجود ہے، اندھیرے وچوں وقت کیویں گزارنے، جہالت وچوں کیویں نکلنے، زندگی گزارنی کیویں ہے، لین دین کیویں کرنا، معاملات کیویں کرنا، یعنی پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ساکو گیس دے دیتے اور پورا ایک اللہ نے شیڈول مرتب کر کے ساکو دے دیتے کہ ٹینشن دی ضرورت نہیں، نقشہ لیک دینا پیاں تو آکوں کہ تساں اٹھنا ہی ہے، پہنا ہی ہے، سمنا ہی ہے، جاگنا ہی ہے، کھامنا ہی ہے، پیونا ہی ہے، پوری زندگی دی رہنمائی اور خیر خواہی واسطے اللہ تعالیٰ نے دین جڑا سا کو دیتے، اے بھی رب دا بہت بڑا کرم ہے جے کو دین اسلام آدم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا، اساں دین مکمل کیتے سے اور اللہ نے ای دین کو اپنی نعمت آکی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت، اور نعمت کیویں ہے، سب تو وڈی نعمت ہے کہ دین دی وجہ تو سب کو شعور ہے، دین دی وجہ تو سب کو اپنے پرائے دی پہچان ہوئی ہے، دین دی وجہ تو اکھاں سارے جسم تے چہرے تے ہن، لیکن اکھاں دا جرا دیکھن ہے او دین دی برکت نال نصیب ہے، کان سارے سیر نال لگے ہویا لیکن جڑا کرنے دا صحیح سنن ہے او دین دی معرفت نال نصیب ہے، حلال حرام دا جڑا فرق ہے، اپنے پرائے دا جڑا فرق ہے، یہ جڑی سارے اندر اخلاقیات یا اخلاق اور غیر اخلاقی دا فرق ہے، یہ دین دی برکت نال، اے اماں ہے، اے ابا ہے، اے بھین ہے، بھرا ہے، رشتے دی وانڈ دین دی برکت نال، اے این واسطے نعمت ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت، اے این واسطے نعمت ہے کہ این دے اندر حیا ہے، این دین اچ اخلاق ہے، این دین اچ ادب ہے، معاف کرنے دین اچ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، صبر ہے این دین اچ، شکر گزاری پاتی ویندی ہے این دین اچ، بہت بڑی نعمت ہے، سلام ہے این دین اچ، معانقہ ہے این دین اچ، ملن جلن ہے این دین اچ، آداب تعام ہیں، آداب قضاء حاجات ہیں، آداب تعلقات ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جڑی گزارش میں تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا او ذرا قابل توجہ ہے، دین بہت بڑی نعمت کیویں نعمت ہے کیونکہ دین دی وجہ تو ساکوں شعور ملے، اور اگلی بات تے غور کرو، دین کیوں نعمت ہے اور کیویں نعمت ہے، وہ دی دوسری وجہ ہے کہ دین نے سارے واسطے آسانیاں پیدا کی چاہتے، اساں اگر دین کو اپناؤں مشکلات ختم، کیونکہ دین دی جڑی لاجے کے دین دے نزول دا جڑا مقصد ہے وہ ہے ہی آسانی پیدا کرنا، دین تو پہلے آسانی کہنا ہی زمین تھا، بڑی مشکل ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بہت سارے مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ فرمیں دے یاد کرو نعمت جڑی میں توڑے تے کیتی ہے، کنتم اعداء تساں ایک دوجے دے مخالف آوے دشمن آوے،
دین تو پہلے مشکلات مہوئن، دین تو پہلے پریشانی مہوئی، لیکن دین نے آ کے سارے واسطے آسانیاں پیدا کیچن. این واسطے دین کیا ہے؟ نعمت. صاحب ذرے جہاں دے ذریعے سوکھا کام تھیوے، جہاں دے ذریعے آسانی تھیوے، وہ بہت بڑی نعمت ہوں دے. اے اساں لوگیں مشہور کیتا ہویا ہے، اے اساں مینجے اور مولوی مشہور کیتا ہویا ہے، جڑے ان پڑھ مولوی جاہل قسم دے ٹکریل ملنا تے مینجیاں نہ وظیفے خور. اے انہوں نے مشکل کیتا ہویا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے، دین تے چلنا بڑا مشکل ہے. لوگیں کو انہوں نے دور کیتا ہویا ہے. استنجا کرو تے استنجے جہاں 70 سنتا ہے. بندہ یہ 70 سنتا سن کے آکھے بھئی این کو بہتر مہنگ دا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ بندہ آکھے کیا ضرورت ہے استنجے کرن دی کہ 70 سنتا کون پڑے؟ آ ڈرائے نے قوم کو کہ عشاء جہاں 17 رکھتا ہے، انہیں کہ بھئی نے 17 رکھتے ہیں کلو میں گھر ٹھیک ہے. کون پڑے 17 رکھتا؟ یعنی دین کو مشکل کی طاقت. نکاح دے معاملے کوئی مولوی آوے توبہ دی جائے، وہ دین کو ایمیں مشکل کر کے پیش کرے سی. دنیا حیران ہے. میں کل پرسوں ایک نکاح چامی تو رجسٹر اللہ جڑا بندہ آئی ہوں کیا نکاح آلیاں کو بھئی گھٹ تو گھاٹے جڑا نا 19,000 روپیہ حق مار تو ساں دے سکتے ہو شرعی. 19 کی نے گھٹ نہیں دے سکتے، اتے 20 کی نے اتے دے. وہ دلہا جڑا آئی ہو میرا عزیز آئی ہوں بکوا کسی ٹھیک ہے. میں کو تو نہیں پتہ ہے کتھا ہے 19. میں مول صاحب کو پوچھے ہوں کیا سائیں میں سن جو لیا. میں کہ تے کو کہیں ہے کہ سن جو لیا. ان 19 کے گھاٹ جیندے کو جرت کہیں نہیں. وہ بیچارہ کی اوت نکاح نہیں کر سکتا، وہ متڑ مرسی. جیندے کو 20 کہیں نہیں، وہ کیا کرے؟ یہ تو ظلم ہے. نبی علیہ السلام ایسا دین پیش کیتے جیسا کو سہولتہ نہیں چل، جیسا کو آسانیاں نہیں چل. کون آدھے کہ دین مشکل ہے؟ یہ غلط بات ہے. سارے کی نے ڈگری ہیں، سارے کے سندہ ہیں، پریمری پاس ہیں، مڈل پاس ہیں، میٹرک پاس ہیں، کاروباری ہیں، تاجر ہیں، والی دین تے چلنا مشکل ہے. نبی پاک دے دورج دین تے او لوگ چلین جڑے لکھن پڑھانی نہ جان دے ہیں، بکرین دے چرواہے ہیں، گلہ بانی کریں دے ہیں، آجڑی ہیں. او دین تے چلین رب نے انہاں دے تذکرے قرآن اس کی طرح. انہاں واسطے آسان ہے، سارے واسطے مشکل ہے. طلباء جڑے مدرسے پڑھ دن انہیں کو آدن پٹکی بدھنا ضروری ہے. بغیر پکڑی دے سارے مدرسے نہیں میں داخل تھی سکتے. یعنی سختی نہ لاکھنا فلانی چیز ضروری ہے، فلانی چیز ضروری ہے، فلانا مسئلہ ضروری ہے، فلانا مسئلہ ضروری ہے. اگر کوئی عمرے تے میں نہ پہ مکے دے نال مدینے 40 نمازہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ عمرہ کوئی نہیں. اتنا سخت کر دیتے سے دین کو جیندی انتہا نہیں. پیچھے لوگ متشدد بن گئے، لوگ دین دے دور تھی گئے. دین کی نے دور لوگیں کو اثر کیتے سخت پیش کر کے. حالانکہ دین کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب کائنات نے جڑا دین میں کو دیتے تے میں وہ دین پیش کیتے تے لوگیں کو دین دی تعلیم دیتی ہے. زندگی دے معاملات واسطے، عقائد واسطے، اخلاقیات واسطے، روزمرہ دے مسائل واسطے. نبی کریم علیہ السلام فرمائیں اللہ نے میں کو جڑا دین دیتے اے دین بڑا آسان ہے. ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے. نبی کریم علیہ السلام اگر کہیں صحابی کو مبلغ بنا کے کہیں قوم تے علاقے دو بھیجنا، آپ انہی سند چیک نہ کریں دیں تے پہلے فرمیں دیں حکمت دے نال دعوت و تبلیغ دیویں، وعد و نصیحت کریں حکمت دے نال، اچھے لفظیں دا چناؤ کریں تے مسلحت تے حکمت دے تات واز کریں تے نال آپ فرمیں دیں یسرو ولا تنفرو، یسرو ولا توسرو، بشرو ولا تنفرو. نبی کریم علیہ السلام فرمائیں او میرا مبلغا
جڑی قوم تے جڑے علاقے جمعہ پہی انہیں آسانی پیش کریں، آسان دعوت نویں، آسان لہجہ ہوئے، انداز آسان ہوئے، بات آسان ہوئے تے مسئلہ بھی آسان کریں، مشکل نہ پاویں قوم کو، قوم دے اتے سختی نہ کریں، خوشخبریاں سناویں، نفرت نہ ڈیواویں۔ یہ نبی دا دین ہے۔ سارے نیڑے کوئی آوے سے توبہ دی جائے جے ولا ول لیتا، اتنا سخت کر دیتے سے دین۔ او بھائیو، دین سوکھا ہے، دین بڑا سوکھا ہے۔ مثالہ دیوں تو دین کیویں سوکھا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہے، نماز دی معافی کہنی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جیتی موت نہیں اندی نماز پڑھنا ضروری ہے، جیتی تونے جسم ساہ ہے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سہولت دیکھ، دین نعمت کی میں آسانی دیکھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کھڑے نہیں ہو سکتے، توارے گوجیں دا مسئلہ ہے، توارے پیریں دا مسئلہ ہے، توارے لتیں دا مسئلہ ہے، توارے دماغ دا مسئلہ ہے، تو کچھ چکر اندن۔ امام کائنات نے کنجا سونا دین پیش کیتے، رب نے جڑا دین دیتے کتنا آسانی ہے، اللہ نے جڑا دین دیتے اندے چا کتنا سہولت ہے۔ امام کائنات دی تعلیم ہے، اللہ دے دین دی تعلیم ہے، کھڑ نہیں بہ سکتے تے بے ونجو، لیکن نماز دی معافی نہیں، باہن دی سہولت رب دے دین چھے، باہن دی سہولت اسلام چھے، باہن دی سہولت امام کائنات دی تعلیم چھے۔ نیوے کھڑ سکتے چکر انگن، نیوے کھڑ سکتے تواری طبیعت ساتھ نہیں دیں دی، نیوے کھڑ سکتے توارے گوڑے ساتھ نہیں دیں دے۔ فرمایا بائے ونجو، اچھا اگلی گال سنو، کجرہ سونا دین ہے، کجرہ سونا دین ہے۔ فرمایا بائے نیوے سکتے تساں ڈھیر دیر، اگر باہن بھی توارے اندر سقط نہیں، باہن دی توارے اندر طاقت نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیٹ پوو، اے اللہ دا دین ہے جڑا سوکھا ہے، اے اللہ دا دین ہے جڑا آسانی پیدا کریں دے۔ کوئی بندہ دکان دا گودا، دکان دے ملازم کوئی نہیں آدھا، کھاڑ نہیں سکدا تے بائے ونج، بائے نہیں سکدا تے لیٹ ونج، کوئی اپنے گیڑ دے گاڑ تے چوکیدار کوئی نہیں آدھا، اگر کھاڑ نہیں سکدا تے بائے ونج، بائے نہیں سکدا تے لیٹ کے ڈیوٹی کر، کوئی بندہ تنخواہ دے ورتے تیار نہیں، کوئی بندہ کہیں دے واسطے آسانی کرنے تیار نہیں، وستی بارش جی چوکیدار کو باہر کھڑے ہیں، کڑک دی دھوپے جی چوکیدار کو باہر کھڑے ہیں، جے جڑا اوکھا منظر ہوئے اساں اپنے ملازمے کے کم گھندے ہیں، نوکر جو ہیں ملازم جو ہیں کوئی سارے اندر نرمی نہیں، لیکن اللہ پاک نے جڑا دین دیتے، جڑا دین سارے واسطے ضابطہ حیات ہے، جڑا دین ساری روشنی دا ذریعہ ہے، جڑا دین سارے نور دا ذریعہ ہے، جڑا دین سارے اخلاق دا ذریعہ ہے، جڑا دین سکوں اللہ نے دیتے، جڑا دین اکھاں دا نور بن کے آئے، اکھاں دی بصارت بن کے آئے، کناں دی سماعت بن کے آئے، زبان دی گویائی بن کے آئے، دل دے ارادے بن کے آئے، دماغ دی سوچ بن کے آئے، رشتہ داری دا پیار بن کے آئے، جڑا صلہ رحمی دی تعلیم بن کے آئے، مہمان نوازی دے گر ڈساوڑا ہے، اللہ دا تعارف کراوڑا ہے، اللہ دی عبادت سکھاوڑا ہے، نبی کریم نال تعلق سکھاوڑا ہے، کہ جا سونا تے پیارا دین ہے، کھاڑ کے نیوے پڑھ سکتے بائے کے پڑھو، اگر بائے کے نیوے پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اگر تساں لیٹ کے بھی نیوے پڑھ سکتے اشارے کر کے پڑھو، پر پڑھنی ضرور ہے، ساری سہولت کہیں دے ویچے۔ بولو بھئی ہے یا نہیں ہے؟ ولا بھی کوئی بندہ سہولت قبول نہ کرے ہوں دی اپنی مرضی، یہ پہلی گال نسیاں۔ اگلی گال قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بھی سہولت، اصلا تو دین کو سمجھا ہی نہیں، دین بڑا سوکھا ہے، دین بڑا سوکھا ہے، نعمت کیویں؟ ذرا اگلی گال سن دوجی ری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تساں پانی موجود نہ پاؤ، اگر توارے کے پانی کہنی تساں طہارت حاصل کرنی ہے، وضو کرنے، غسل کرنے، پاک تھیونے، عبادت واسطے آونے، اللہ فرمے دے فَإِن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ فرمے دے کوئی مسئلہ نہیں، اے دین وے، اے دین
نعمت ہے، اے دین دی آسانی ہے، اے دین دی سہولت ہے۔ فرمایا میں پلیت بن کے ودے نہ رہو، اگر پانی دی سہولت نہیں جنگل جو ودے ہو، پہاڑی علاقے جو ودے ہو، توارے کلو پانی دا مسئلہ ہے، ریگستان دے علاقے جو بر بیابان دا علاقہ ہے، اللہ پاک نے انجا سونا دین دیتے جو سہولت آ گئی ہیں۔ اگر پانی نہ ہوئے والی میں کرو مٹی چاچاؤ، مٹی دے نال تیمم چا کرو، میں اللہ تواری پلیتی دور کر کے میں اللہ تو کو پاک کر دے سا۔ دین سوکھا میں دو ہاتھ مارو چا مٹی دے ہوتے، میں ہاتھ مار کے پھونک مارو تے چہرے تے ملو چا، غسل فرض تاں بھی کافی، وضو کرنے تاں بھی کافی۔ سہولت ہے یا نہیں؟ ہاں چاچا گول لئیو جہاں دین، گول لئیو جہاں کارخانہ، گول لئیو جی فیکٹری، گول لئیو جہاں محکمہ، گول لئیو جہاں شعبہ، جتھا اے جری نرمی ہوئے، جتھا اے جری نرمی ہوئے۔ اللہ پاک نے دین ایسا دیتے، یہ دین سوکھا ہے۔ میں گال کرنی ہے دین کیا ہے، تُساں ساری آنکھنے سوکھا ہے۔ بھائی جان دین کیا ہے؟ بولو یار سوکھا ہے یا آج پکا کے ونجو بھی جلسے تے سونے ہیں؟ دین کیا ہے؟ بولو بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے دین بڑا سوکھا بنائے۔ پیشاب کرنے تُساں پیشاب کریں دے پہ ہو، استنجے واسطے پانی کہنی، دین آدھے وٹے چاوچا نہیں سمجھے، وٹے چاوچا تو وٹے نال تُساں استنجا کرو، توڑی طہارت تھی ویسی کہ نہ تھی سی؟ بولو بھائی یہ سوکھا ہے یا نہیں تھی؟ اللہ پاک نے جڑا سا کو دین دیتے، اگلی گال سن، اللہ پاک نے جڑا سا کو دین دیتے ہو، دین بڑا سوکھا ہے۔ اگر اسا غور کتوں سارے مسائل تریجی دلیل دیوان لگا، نبی کریم علیہ السلام فرمائے میرا دل دے بسواک ہر وضو دے نال ضروری قرار دیوان، جی میں نماز واسطے وضو ضروری ہے، جی میں مسواک بھی وضو واسطے ضروری قرار دیوان، جی میں وضو دے بغیر نماز نہیں ہوندی، جی میں مسواک دے بغیر وضو نہیں ہوندہ۔ ایک روایت چندے کے مسواک ہر نماز دے نیڑے میں مقرر کر دے وہاں، لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء وفی روایت عند کل صلاة۔ اللہ دے نبی کریم فرمائے میرے دین دا دل دے، میرا دل دے، مسواک ہر نماز نال لازمی ہوئے، مسواک ہر وضو نال لازمی ہوئے، لیکن میری امت واسطے مشکل پیش آ سکتی ہے، ہو سکتے درخت لبھے نہ لبھے، مسواک کیویں بنے سن، ہو سکتے مسواک ملے نہ ملے تا کیویں کرے سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے دل تے دین دا آدھا، دل تے محمد کریم دا آدھا کہ مسواک ضروری ہوئے، لیکن امت مشقت جناب ہوئے، ہی واسطے مسواک دے فرض دی سہولت موجود ہے۔ آنکھو دین بولو بھئی کوئی گال نہیں تو آدھے کنے لبدہ نہیں تو تساں ویسے کیتا کرو، اللہ راضی تھیں دے، منہ صاف تھیں دے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ یہ جڑی ٹوتھ پیسٹ ہے یہ تے وقتی طور تے علاج ہے، کوئی مسئلہ ہوئے نا دندے دا، وال ٹوتھ پیسٹ بطور علاج استعمال کرو، بطور عادت استعمال نہ کرو، بطور عادت مسواک استعمال کرو۔ اور میرے خیال ہے ٹوتھ پیسٹ تے برش دی ضرورت بھی اون جناب کو تھی دیئے جیڑا مسواک کے پر رہے ہیں، تے جیڑا مسواک دی عادت رکھ دے او کو ٹوتھ پیسٹ دی ضرورت نہیں پندے۔ اگر بل فرد کریں ضرورت پوے ہی صحیح، میدے دے ہواڑیں دی وجہ تو اگر سارے ڈاند پیلے ہو گئے، کھامن پیمنے چسا تمید نہیں کریں دے تو والا کوئی گال نہیں، دوائی دے طور تے استعمال کروں اسا، لیکن عادت چا بناؤں یہ مناسب نہیں۔ نبی سی فرمائے میرا دل دے مسواک جڑا ہے نا ضروری قرار دے وہاں، لیکن دین اتنا پیارا ہے کہ آسانی پیدا کیتی ہے، دین نے مشقت نہیں پیدا کیتی۔ ترائے دلیلہ دے چکا، جواب دے سو ہاں ٹھرسی۔ دین کیا ہے؟ بولیں دے نہیں بے، دین کیا ہے؟ آسان ہے، بہت سوکھا ہے۔ چوتھی بات دے غور کر، دین بڑا سوکھا ہے، بڑا سوکھا ہے، دین بڑا سوکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساریاں باتاں سمجھائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے عید لڑی مار، عید دلی ہوئے، ہر بندہ عید دے میدان جاوے۔ آپ نے فرمائے عورتاں بھی آویں، عورتاں بھی آویں، عورتاں بھی عید دے میدان جاویں،
ہر عورت آوے با پردہ ہو کے آوے تے چادر پا کے آوے اللہ دے نبی جڑے بندے کے جڑی عورت کے جڑی بندی کے چادر نہ ہوئے وہ کیا کرے سہولت دے ایک دین دی آسانی دے ایک دین دی نبی کریم علیہ السلام فرمایا دوجی بی بی دی چادر چلوک پوے تے چھوپ پوے آوے ضرور آسانی ہے اپنے کے چادر نہیں کوئی گلہ نہیں بے دی چادر چلوک کے آ اپنے آپ کو چھپا کے آ تے بڑا ہی فائدہ ہے یعنی دین کو جڑا قبول کرے اللہ آسانیاں پیدا کریں دے روٹی کھاونے چاسانی پانی پیونے چاسانی کپڑے پاونے چاسانی سفر کرنے چاسانی حضر چاسانی سمنے چاسانی جاگنے چاسانی کاروبار کرنے چاسانی تجارت کرنے چاسانی لین دین کرنے چاسانی اللہ پاک نے ایسا پیارا دین دیتے جڑا دین بڑا سوکھا ہے اگلی بات تے غور کر پنجویں دلیل لیوان لگا جڑے ویلے سفر تے ہو وہ نماز فرد نماز پڑھن چاندے ہو سفر تے ہو گاڑی تے ہو جہاز تے ہو کار تے ہو جڑے ویلے سفر تے ہو اللہ فرمین دے وال تکسرو من الصلاة نماز کو ادھا چا کرو فردیں کو ادھا چا کرو نماز تھوڑی چا پڑھو نماز کسر چا کرو کیونکہ جڑا بندہ سفر تے ہوئے تھکا وداؤں دے تھکاوٹ ہوں دے اتے غالب ہونی ہے اللہ فرمین دے جڑا دین منے سی ہوں دے واسطے سفر دی حالت نماز واسطے بھی آسانی ہے فجر دے 4 رکھتے کو پورا پڑھنے فجر جہاں سنتا معاف کہنی سفر چی تے عشاء دے جڑے وطرن اصل تو وطر رات دی نماز ہے عشاء دے نال نہ ہی پڑھو تے برحال وطر سفر چی پڑھنا مغرب دے 3 فردی پورے پڑھنا نو 1.5 نہیں تھی سکتا اثر دے 2 فرد ظہر دے 2 فرد عشاء دے 2 فرد یہ سہولت ہے یا نہیں بولے دے نہیں دین سہولت ہے یا نہیں اللہ پاک نے ایسا دین دیتے سفر چو رمضان دا مہینہ ہے اللہ فرمائے دے کوئی گال نہیں سفر دے ویندہ پہیں روزہ نہ رکھ بعد اچھ رکھ گئی سہولت ہے یا نہیں بولو بھائی مریض ہیں بیمار ہیں کوئی گال نہیں جلے ٹھیک تھی میں وال رکھی سمجھ جائے کہ نہیں اگلی گال سن میں مختصری میں اشارے کرنا دین آسان ہے یا نہیں سوکھا ہے یا نہیں جیڑا بندہ سوم گئے نیندروں دے اتے غالب آ گئی ہے تے او نماز والا قضا پڑھ سی یا نہ پڑھ سی یہ نماز قضا دین دی سہولت دا نہ ہے یا نہیں بولو ولا آچا دے ولا آچا پڑھ کتنی وڈی گل ہے کتنی وڈی بات ہے نماز قضا دین دی کیا ہے تو نیندر پائے گئی تیرے ہوتے آنکھ غالب آ گئی ہے یا تو ایسی پریشانی مجبوری ہے چاہمیں کہ نماز پڑھنا ممکن کہنا آئی چلو کوئی گال نہیں جڑے ویلے وہ پریشانی ختم تھی وہ فوراً نماز ادا کر یعنی قضا پڑھ ایک قضا علی سہولت دین ہے یا نہیں بولو دین کیا بنیا بولو یار دین کیا بنیا نبی کریم علیہ السلام نے دین سوکھا بنا سوکھا بالکل کوئی پریشانی کہہ نہیں کوئی پریشانی کہہ نہیں نبی کریم علیہ السلام جا ساریاں باتاں امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ڈٹھے چٹے کپڑے پاتی ودیان آپ نے فرمایا عبدالرحمن نکاح کی تھی جی میں نکاح کی تھے نبی کریم فرمایا ولیمہ کی تھی نہیں کہنا سی ولیمہ کہنے میں کی تھا دین آسان ہے بزرگا نکاح بھی سوکھا ہے رخصتی بھی سوکھی ہے ولیمہ دی طاقت نہیں کوئی گال نہیں رہن ہے اساں تو ٹوٹل شادی آدھے ولیمے کو ہیں بلکہ وہ ولیمہ اساں سمجھا کرے نہیں وہ ولیمہ ہے ہی نہ جڑا اساں بڑے ہیں وہ ولیمہ نہیں اساں دے ہوٹلاں کھلنے ہیں اللہ دے حکم نال کاپی پنسل اللہ بلہا دیتا گو نیندر شیندر لکھی وال پچھلی کاپی بھی چاہ بیٹھا بھی اساں کتی دیتے ہیں تو ایک کتی دینا پہ جھیڑے تھیندن بڑی لوڑ مچ دن تو پتہ کہنی آدھے میں جو 4-5 بچے گابے کوہ رکھیں تیرے پیو دے یہ برادری کو آدھے اتے کو دیمنی پوسینے ہیں وڈے وڈے حاجیں کو ڈٹھے سے اتھا لگتا لڑ کھڑا ہوئے ہیں آدھے مولی صاحبہ کیا کرو ڈٹی جو ودے ہیں بھئی تیرا دیمن ہی غلط تھا اساں ٹھیکہ چاہتے تے کو دین نے کڈنا کے دے ہاں دے توفہ سمجھ کے دے ہدیہ سمجھ کے دے سیرہ جو بنوے سے نہیں 5000 اللہ پچھو لکھ سنی حضرت فلان ملک صاحب تاکہ پرلے گھوٹ کو پتہ لگے بھی فلانے 5000 اللہ سیرہ دیتے سیرے تے نہ لکھ سنی نیندر دا ہوکا کئی چکر ہیں سارا تے ولیمہ ہے ہی نا لیکن سہولت دیکھ نکاح دی سہولت نکاح کرو چاہ جیتی حق مار دی توفیق ہے ایک صحابی کو نبی سے اتنا بھی آکھا جیڑا قرآن جا صورتاں یاد ہی نہیں وہ ای کو پڑھا چاہ ای ہوتے دا حق مارے میں نکاح پڑھا دینا
مفتی جماعت حضرت علامہ مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالیٰ فرمیندن جنہ میرا نکاح تھیا میری ہومن علی گھر علی دے کچھ سپارے قرآن پاک دے حفظ دے باقی تے حق مہارے مقرر تھیا کہ تساں کیا کرنے جڑے سپارے باقی ہیں اوہے اپنی گھر علی کو حفظ کرا دی واہے ایو حق مہارے سوکھا تھیا کہ نہ تھیا تساں کریں سوکھا نہ کرائے دین کو آدھے کم از کم نکاح جو کروں 10-15 لاکھ تے چاہی دا ہے کیوں بھئی چاہی دا ہے کیت واسطے جیڑا مولوی صاحب نکاح پڑھاون آوے او کو وڈے دلائل دے گھوڑ دا پیو ہنسی میں تو پتہ ہے دین کتنا سوکھا ہے او کو 1000 لو تے ٹرکا لیا تم بھی 2-4 گھنٹے جو خیر نال کٹے تے تاہدے کانٹڑی کھا روح خوش تھی وے کنجر واسطے کتنا پیسے ہیں لکھیں دے لاکھ فلانا ملنگ ہیں کیا کیا بات ہے آتش بازی پیسے کھلے کرا کے اتے اچھلنے واہ جی واہ کیا بات ہے کتنا مشکل کر دیتے سے نکاح سوکھا کر نکاح آسان کر وہ دین آسانی ہے نکاح آسانی ہے وضو آسانی ہے غسل آسانی ہے سمنے جاگن تجارت لین دین آسانی ہے اللہ فرمے دے جڑا دین اساں تو کو دتے ہو تو کو سوکھا کرنا ہے اوکھا کرن نہیں آیا اوکھے تو پہلے آوے دین تو کپڑے لہاویں نہیں آیا دین تو کو نہیں آدھا پیسے سودتے چاہ کے دھی پر نہ ہو دین تو کو اے نہیں آدھا قرضے چاہ کے شادی دے ولی میں کرو دین تو کو اے نہیں آدھا کہ تسا مشکل پوو لا اکراہ فی الدین دین سوکھا ہے نبی سے فرمایا عبدالرحمن ولیمہ آگے نے کون بھی کیتا آپ نے فرمایا کریں ضرور بھامیں بکری دے سوم بھی کریں ضرور کھور کریں ضرور یعنی کرنا ضرور ہے آج دی طاقت نہیں کل چا کریں پرسوں چا کریں ترسوں چا کریں کیا ضرورت ہے 2-4 بندے رلائی وانج نکاح پڑھاونا لے تے بھی آئی کوجنا تے کھجور گھنچا وانج پیا تے گھدیا تے بس اگر ہی میں شاہجان تھی میں تک کئی نوجوان پر نیج نہ ویسن وطا دے وط نہ نکل سی مولوی صاحب نکاح جو تھی وے وط پتہ تو لگے بھی حاجی پوتر پر نہ ہے حاجی کو شالا گڑا لہے این پوتر دے وال چٹے تھی گنے نا دے چکر پر نہ آیا نہیں سی کیوں آدھے پتہ لگے وط پر اوے اللہ دا بندہ دین آدھے پوتر کو گھدی وانج 2 گواہ پترہ لے پاسے 2 گواہ دیا لے پاسے تے ایک اجاب قبول کرا کے خطبہ چا دیوا کھجور چا وانڈ میرے خیال ہے 1000 روپے چی شادی تھی سکتی ہے ولیمہ جلے طاقت ہوئی کریں پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب دا ولیمہ نہ تھیا مولانا عبداللہ بھاول پوری رحمہ اللہ باہر ویندے پیان تے او سرگودے بھی چوٹوری اب امام جی کو ملنا ماں تے گھر راساں تے ماما جی آکھن لگے کیویں آئی میں گھر رانے سے ہی تھا اماں جی آکھے بھی تو گھر دا خیال کریں آکھن لگے میں جان دھیری جوانن تو گھر چناویں کیویں مناسب ہے والا اپنی ایک بیٹی دا نکاح پا دیتے نے حافظ سعید صاحب دے ابے اماں کو پتہ ہی کہنا نہ کارڈ چھپن اللہ رولا تے نہ کانڈھا تے نہ نائی تے نہ ڈوم میں بیٹی دے دیتی نے نکاح آپ چاپاتے نے ہون ہی تھا رہے کوئی گال نہیں حق شر ہے والا اگلے دی جمعہ دا خطبہ دیتے نے جمعہ دے ویچا کہنے لوگو ذرا بائے تھی واہے جمعہ دے بعد میں اپنے بھانجے دا رات نکاح رخصتی کیتے ساگ پکائی پیاں ولی میں جو اوہو کھا دی وجائے اتھا سے توبہ دی جائے ولیمہ نہیں ہو دا کو کہر خدا دا ہو گے کیویں صحیح والا بعد ہے میں کئی بندے روندے لٹن میں جو پوچھے کیا چکر ہے آدھے گھاٹا ہے میں کہ بولتا ہے ولیمہ نہیں کیتا ہوٹل لائی آدھے نہ پوچھال بس اے جی میں تو حکیم لوہا پاڑ نہیں شدہ پٹے نہ پیا میڈیا تے آدھے وہ میں اتی لاکھ دیتی پیامی تو میں کوئی انہیں اتی دیتے اے سارے لوگ دی گنتی تھی دیئے وہ اسلام اے نہیں اے نیندر بیار تے شادی اوکھا کرنا اے ہندو تے کرانے دا رواج ہے اللہ نے دین اچ آسانی پیدا کی تھی بولو اللہ نے دین اچ بولیں دے نہیں بھئی یار یہ ہون نوجوانیں دی جڑے پیو ماں نہ منن ذرا میری گال کروا ہے تو کوئی میں کھجوریں 2 کلو کھجوریں تے پر نہ چھوڑے سو انشاءاللہ مسئلہ ہی کہنی سارے جواب دے دین کیا ہے بولو سارے یار بولو دین کیا ہے دین سوکھا ہے دین سوکھا ہے دین سوکھا ہے ڈھیر سارے دلائل نبی کریم علیہ السلام نے وضو دے معاملے وضو پیاری چیز ہے نا سی اور کئی بڑھڑے نا ایسا دین جڑا ہر کام میں سوکھا آسانی پیش کرے تے انہیں آسانی نہ ہوئے تھی نہیں سکتا
وضو دا تعلق پانی دے نال ہے پانی ٹھڈا ہوندے بزرگ 70-80 سال دی عمر دا ہے پانی ٹھڈا ہوندے بندہ بیمار ہے اللہ نے دین وچ آسانی پیدا کیتی ہے فرمایا وضو کرو 3 واری نہیں کر سکدے ہاتھ کو 1 واری چا دھوو والی ٹھیک ہے چہرے تے 1 واری پانی چا مرو والی ٹھیک ہے اگر تواڈے ہاتھ تے پیر تے پٹی بدھی ہوئی ہے اوتے تساں مسح چا کرو پٹکی بدھی ہوئی ہے پٹکی دے اوتے مسح چا کرو وہ سہولت ہے یا نہیں آسانی ہے یا نہیں سہولت ہے یا نہیں تے اگر سردی دے بچاؤ واسطے جراباں پاتے ہوئیں موزے پاتے ہوئیں نبی کریم علیہ السلام نے کتنی آسانی پیدا کی ہے امت واسطے آپ نے فرمائے جڑا بندہ جراباں پاتی ودا ہوئے ٹھڈ کولو بچن دی خاطر تے وہ جرابیں تے مسح کر گنے جرابیں تے مسح کر کے سوکھا دینے چچاؤ جراب پتلی نہ ہوئے جراب دے وچوں پانی ٹچ نہ تھی وے جراب کپڑے دی نہ ہوئے اے تائیں اوکھا کیتے دین نے اوکھا نہیں کیتا اے تائیں اوکھا کیتے جراب فلاں او جی میں بنی اسرائیلیاں ہے کہ آسی گاؤں کینجی ہوئے انہیں کہ انجی اچھا نسل کینجی ہوئے انہیں کہ انجی اچھا وڈی ہوئے چھوٹی ہوئے انہیں کہ انجی اچھا مل سی کیتا ایمیں مشکل کریں گاؤں لبھنا اوکھا تھی گیا اگر اللہ دے حکم تے جی میں ہاں یا ہاں حکم جو گاؤں زبا کرو گھارج کھڑی ہوئی گاؤں بھی کوہیں نہ تا کام ٹھیک تھی وجہ یہ جڑا پوچھ دے گئے مسئلہ خراب تھی نہ گئے سمجھ آئیے نا کئی سارے پھرا نونوں جرابیں دے مسئلہ کری میں ایک نمار جرابیں دے مسئلہ کی دے بندے میرے پیچھے نماز نہیں پڑی بابا تینا وضو ہی کہیں نہیں قوم کو دھوکھا دیتی ودنی میں قوم کو اچھا بھئی وضو کیوں کہیں نہیں وجہ بازی جراب تے کہیں نہیں سی جراب تے کہتے ہیں بھئی پٹکی تے کر سکتے ہو جی ہاں بھئی جیڑی پٹکی ہون تُساں بدھی ودے ہو یا نبی پاک دے دورے چھائی پٹکی اے تا کہنا آئی انگلے تا کپڑا ہی بھی آؤں ہون تا کہیں نہیں این پٹکی دے انگلے موزے ہونے آنے چمڑے دے ہون جراب ہے اصول تا ہکو ہے نا جی میں نبی سی فرمائے کلو مسکرن حرام ہر نشہ آور چیز حرام ہے بیڑا حرام ہے یا نہیں نشہ آور ہے نا تے بیڑا نبی دے دورے سے کہنا اصول تے تحت حرام کیتے ہوئے نا سگریٹ حرام ہے یا نہیں حکا حرام ہے یا نہیں ناپاک اور پلیت اور نجس ہے یا نہیں اے نبی دے دور اس کہنا انگلے تے شراب آئی اصول ہے بھئی جیڑی شائے تو سا پیر چپاتی ہے سردی دے بچاؤ واسطے تے جیڑا پیر دھومنا ضروری ہے اون جا کو اون شائے نے کجڑی تے اون دے ہوتے تو سا مسا کر سکتے ہوئے رب دے دین دا آسانی اللہ حکم ہے کوئی مسئلہ نہیں بڑھڑے شودے آر جراباں گولے دن تا کمب دے ودے ہوندن تے میں ڈٹھے اکثر رولے رپے دی وجہ تو بڑھڑے سردیاں گھاٹ کڑھے دن بس سردیاں فوتکیاں ڈھیر تھی جن تے بڑھڑے ڈھیر بھر دے انہیں کو آکھو ہے پٹکے تے مسا کیتا کرو جراب تے بھی مسا کیتا کرو متائیں سیزن تاک ونجن تے اگلے سال کوئی ڈوترے پوترے دی شادی ہے خوشی ہے شامل تھی سکے آقا ہر مقید میں بوڑھنے کو نماز چھوڑیں دا ڈٹھے ہونا کہ بول سے بے سردیاں جا نماز آتوارے دی میں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ حدیث دے راویین حدیث ابو داؤد چھے آپ نے نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت صوبان فرمینن توجہ طلب جملین حضرت صوبان دن اللہ دے نبی مجاہدین دی جماعت جہاد واسطے بھیجے دیان تے آپنا کو آمرا ہم حکم دے دیان این امسہو علل اصائب والتساخین نبی کریم علیہ السلام انہاں کو حکم دینے آن اے جماعت جڑی جہاد دے پہنے ہو پٹکے توڑے بدھے ہوئے پکن دے ہوتے مسا کر گدا کرو والتساخین او جراباں او موزیں او کپڑا یا او چیز جڑی توڑے پیر کجی ودیے نرمی واسطے تے گرم کرن واسطے تے ٹھاڑ کلو بچن واسطے جڑی شاہ پیریں تے پاتی ہوئی ہے اندے ہوتے بھی مسا کر گدا کرو نبی سی صحابہ کو حکم دینے آن آمارا ہم میرے نبی دا حکم اللہ دا حکم ہونے نبی دا جڑا حکم ہونے اللہ دا حکم ہونے اور جڑا حکم ہوئے فرض تے وجوب دے زمرے چندے آمارا ہم نبی دا حکم یعنی فرض ہے جڑے ویلے بندہ پیر جراب پاتی ودا ہوئے اگر جراب سردی کج سک دیئے ٹھیک ہے جراب تے مسا نہیں تھی نا پتلی ہے تا پاتے کیوں ودائیں
کیوں پاتی آدھے سردیاں انہا مطلب ہے سردیاں تک کو فائدہ دین دی پی ہے نا جے فائدہ دین دی پی ہے تو مسا جائز ہے جے فائدہ نہیں پی دین دی تو مسا جائز نہیں پاتی کیوں مدیں دو ہاں گٹا شٹا لکاوے پورا پیر دھومن اللہ حصہ اگلی گال سن رہا نبی کریم علیہ السلام ہن میرے دیکھو میں گال مکیں دا پیاں سارے ذرا سونا جیاں جواب دے ہو تو میرا ہاں ٹھرسی دین کیا ہے سارے نہیں بولے بزرگ سارے بولو وڈیرے نوجوان دین کیا ہے بولو دین کیا ہے آسان ہے ہر معاملے آسان ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام مسا کرنے حضرت علی پاک حضرت سیدنا ابو امامہ حضرت سیدنا برا بن عازم حضرت سیدنا عقبہ بن عمر حضرت سیدنا سہل بن سعد حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر بن حریث اے ساری دے نا کتھاں لکھے ہوئے ہیں ابو داؤد چے کتاب الطہارہ باب المسح علی الجوربین امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جرابیں دے اتے مسح کرن دا باب قائم کیتے امام ابو داؤد نے اپنے دورے چے جڑا جیندے ہیں تے مسح کرنا جرابیں تے باب بدھے نے انہا مطلب امام ابو داؤد دے دورے چے جراباں موجود ہیں تائیں جرابین دا باب موجود ہے والامام صاحب خود فرمائے دن حضرت علی پاک بھی اپنے جرابیں تے مسح کرنے ہیں حضرت انس بھی مسح کرنے ہیں انس کون ہیں جنہوں نے فرمایا میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی 10 سال خدمت کرنا لا نبی کریم علیہ السلام تو ہٹ کے عمل نہیں کر سکتا حضرت علی کون ہیں جڑے آدھے ہیں اوویلے آسمان ڈھائے کے زمین تے آپ ہوئے جڑے ویلے میں علی اللہ دے رسول دے بارے غلط بیانی کران تے حضرت علی دے سینے تے نبی پاک نے ہاتھ رکھیا تے آپ نے فرمایا علی اللہ تیرے سینے چ برکت پاوے آج دے بعد جیڑا فیصلہ کرے سے قرآن حدیث دے مطابق کرے سے حضرت علی دے بارے امام ابو داؤد آدن اہل بیت دے وچوان حضرت علی نبی دے دمادان حضرت علی نبی کریم دے دوستان حضرت علی نبی سے پالے حضرت علی کو حضرت علی بھی مسا کرنے ہیں جرابیں تھے حضرت انس بھی مسا کرنے ہیں امام ترمذی نے جامع ترمذی دے اندر جرابیں دے بارے باب قائم کی تھے باب فی المسح علی الجوربین والنعلین امام نسائی رحمہ اللہ نے جرابیں دے بارے باب بدھے اپنی سنن نسائی المسح علی الجوربین والنعلین امام نے تے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ باب بدھے باب ماجہ فی المسح علی الجوربین والنعلین امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ باب بدھے الرخصت فی المسح علی الجوربین والنعلین حضرت مغیرہ بن شعبہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جرابیں تے مسا کرنے ہیں خود جرابیں تے مسا کرنے ہیں حضرت امام ابن خزیمہ نے اے حدیث نبی پاک دا جرابیں تے مسا کرنا تے مغیرہ بن شعبہ کی روایت کی تھی تے اپنی صحیح ابن خزیمہ نقل کی تھی فرمائیں اللہ دے نبی جورابیں تے مسا کرنے ہیں تے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جورب دی تے جراب دی تشریح بھی کی تھی آدن جراب کہ کو آدن اخف من خف اخف من خف موزے کی نے جڑی ڈھیر ساری پتلی ہوئے تے کمزور چیز ہوئے وہ کو جراب آدن جڑی موزہ چمڑے نہ ہوندے نا اندھے کی نے ڈھیر اے خود امام صاحب نے آکے جو جراب کو آدھے جڑی کپڑے دی ہوئے یعنی ہلکی تو ہلکی اخف اسم تفضیل دا سی گئے ہلکی تو ہلکی ایسی چیز جڑی پیرش پاتی ہوئی ہے تو ساں اندھے ہوتے بھی کیا کرنا چاہیے ہے بولو کیا کرنا چاہیے ہے والی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ آدھن وقت یکون من صوف اے جڑی جراب ہے نا اے جراب اے
کاٹن دی بنی ہوئی ہوندی ہے، اون دی بنی ہوئی ہوندی ہے، نرم ہوندی ہے، کاٹن دی بنی ہوئی ہوندی ہے. یعنی نبی کریم بھی مسا کرنے ہیں، علی پاک بھی، انس بن مالک بھی، صحابہ کرام بھی. کیونکہ سارے جواب دے دین کیا ہے؟ بولو بولو جلدی، دین کیا ہے؟ بولو کیا ہے بھائی؟ جڑے میرے دوست حنفی بھرا آدن نا کہ پتلی نہ ہوئے تے پانی فلاں 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 فلاں، اے گال صحیح نہیں، نامناسب ہے. احناف کی ایک بہت بڑی کتاب ہے بدائع الصنائع، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. امام کاسانی حنفی دی بہت بڑے امام ہیں، امام کاسانی حنفی دی ایک کتاب ہے. انہاں دے اندر انہاں نے لکھے، میرے دیکھو ذرا، وہ آدھن امام صاحب پہلے جرابیں دے اتے مسح کرن دے قائل کائنان. پہلے امام صاحب یعنی وہ آدھنی میں گال کیتی ویندی ہے، رویا روایت کیتی ویندی ہے جو امام صاحب جرابیں دے اتے مسح دے قائل کائنان. لیکن امام صاحب اپنی آخری وقت بیمار ہن، مریض ہن، تکلیف جان تے انہاں نے تکلیف دے وچ جرابیں دے اتے مسح کیتے تے جڑے عیادت کرنا ہے بیٹھے ہن انہیں عیادت کرنا جن کو آکھنے گال سنو فعلتو ما کنتو اسنع الناس عنہو، میں او کم کیتے جڑے کم تو پہلے میں لوگیں کو رکے نہ آمیں. لہذا ہون تو آکو میری گال ہے فاستدلو بہی علی رجوعہی، جیڑا تو آکو ٹکرے کو آکھا ہے امام صاحب فوت تھی من کے پہلے جرابیں تے مسح کرن دے قائل تھی گیا. خود امام کاسانی نے لکھے کہ سارے امام سے پہلے جائز نہ سمجھ دیا ہون اگر کوئی تو کوئی بندہ روکے نہ اکثر ہی تا سکاوے تے سردیاں اچ مسیح تے جنہ ٹوٹیاں تے جھیڑا ہو لے تو جراب تے مسا کرنا پئی جائز کہیں نہیں. انہیں کو آکو امام صاحب آپ کی تائی بیماری دی حالت ہے اور امام صاحب دے بڑے دو قابل شگرد امام ابو یوسف اور امام محمد او تے شروع تو ہی جرابیں دے اتے مسح کرن دے قائلان. اے بھی ہی کتابے چے بات موجود ہے، امام کاسانی نے لکھی ہے کہ انہاں دے شگرد جڑے ہیں او پہلے کی نے بھی میں کرنے ہیں. حضرت میں چاند دلائل دیتن کہ دین کیا ہے؟ بولو بھئی دین کیا ہے؟ بولو بولو دین کیا ہے؟ سوکھا ہے بھائی، دین سوکھا ہے، دین مشکل نہیں. تو سا جنازہ پڑھن گئے ہو نا، جنازہ جتی تواری صاف ہے، پاکڑو کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ کرام زخم دی حالت چی نماز پڑھ دیں یسلون الصحابہ علی جراحاتہم. اساں دیں نک کی چو نیس نکل آئیے تے بابا وضو تروٹ گئے. ساکو دین اتنا مشکل کر کے پیش کیتا گئے. قریب تے عام آدمی او تے بیچارہ دین دے نیڑے نہیں اندہ ڈر دی وجہ تو الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینا. ان الدین یسرن، اللہ نے زندگی دے معاملات دین دے ذریعے آسانی پیدا کیتی ہے. ایک کو قبول کرو، اندی اتباع کرو، اے این فطرت دے مطابق ہے اور دین سوکھا ہے، آسان ہے. جیڑے ویلے آسانی دے ہوتے چل سوں اللہ سارے واسطے آسانی پیدا کرے. خطیب پاکستان مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب، حضرت مولانا خالد محمود اظہر صاحب، حضرت مولانا عبدالمالک مکی صاحب، حضرت مولانا عبدالسلام انصاری صاحب، حضرت مولانا حامد اللہ چنگوانی صاحب، مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب، مولانا عبداللہ سلفی صاحب، مولانا عبدالستار بھٹی صاحب، مولانا ثناء اللہ فیض صاحب، مولانا عاصم میر صاحب، مولانا ظفر معاذ صاحب اور دیگر علماء، مولانا داؤد محمدی صاحب اور بھی کافی سارے علماء تشریف فرمائیں. مولانا قاری اسماعیل محمدی صاحب دا جلسہ کامیاب ہے اللہ دے فضل نال. تُساں سارے احباب انہاں دی دعوت تے تشریف گھننا ہو، اللہ انہاں دی محنت کو قبول کرے. اللہ انہاں دے والد محترم مولانا یعقوب محمدی صاحب دی قبر منور کرے. اللہ مولانا اسحاق انہاں دے دادا جی دی قبر منور کرے. اے 60 دے قریب طلباء ای مرکز اچ مسافرن، 60 طلباء مسافرن. انہاں دے صبح شام دا کھانا ارینج کرنا، انہاں دی دوائی، انہاں دا ہر لحاظ نال تعاون. الحمدللہ قاری اسماعیل محمدی صاحب نے پوری اپنی محنت کیتی ہوئی ہے. انہیں واسطے خود آ کے ناشتے بناونے، روٹی انہوں کو اپنے ہاتھ نال کھماونی اور اللہ دے فضل نال بال بڑی محنت کی تھی. پن قاری زوار بلوچ سے بھی تھا استاد ہیں اور قاری اسماعیل محمدی سے مدیر ہیں اور محترم سینیٹر علامہ قائد ملت سلفیہ حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب این ادارے اور مرکز دے سرپرست ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر دے وے. میں وہ بال سڑینا جنہاں کو اسا انعامات دے ونن مہمانے دے ہتھوں دی ویندے ہیں والوں دے بعد نماز پڑھ سوں. نماز دے فوراً بعد حضرت قاری بنیامین صاحب دا خطاب ہو سی. لیکن اے جڑی ہن مجلس ہے قاری ابراہیم صاحب بیٹھی ہو
یہ جی ہون مجلس چل دی بھی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ پوری کانفرنس دی روح ہے. اصل انہیں طلباء دی دستار بندی واسطے ہی پروگرام کیتے وینا. اساں اگر انہیں پروگرام دے این روح تو توجہ نہ دیوں وال تو سمجھو کوئی فائدہ نہیں. کوئی بندہ اٹھ سی نہ کوئی وضو واسطے نہ ویسی. سارے ساتھی بائے کے ذرا تھوڑا جہاں توجہ کر کے سنو. قرآن مجید دی تکمیل کرنے لے طلباء حافظ محمد والد عبد الخالق کتا ہے انعام کتا ہے دستار بند کتا ہے چاہو پوتر محترم قاری عبد الرحیم کلیم صاحب کے گزارش ہے کہ دستار بندی فرمانے پوتر تے قریب قریب تھی او بال بھائی سارے ساتھی تشریف رکھو چلو سٹیج دے تلے لائے کھڑو بال جڑے میں نہ گھنا والو ہوتے آلے عبد الرحیم والد عبد الغفار عبد الرحیم کلیم قاری عبد الرحیم کلیم صاحب دستار بندی کرنے دی ماشاءاللہ. اللہ تیکو بابا قاری عبد الرحیم کلیم بناوے. حافظ محمد معاذ بن نصیر احمد مولانا خالد محمود اظہر صاحب تو گزارش ہے دستار بندی کریں ماشاءاللہ تبارک اللہ. اڑے دیکھ پوتر کیمرے دے. احسان الرحمن والد عبدالسلام مولانا عبد المالک مکی صاحب تو گزارش ہے دستار بندی فرماویں ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد مدثر بن حاجی نذیر احمد مولانا عبدالسلام انصاری صاحب تو گزارش ہے دستار بندی فرماویں ماشاءاللہ. محمد علیان بن عرفان محترم زاہد قریشی صاحب سارے موجود ہیں مجاہد انتھک گزارش ہے دستار بندی فرماویں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اڈے دیو سی حضرت آپ شروع. محمد عثمان بن محمد آصف کھوسا گزارش ہے مولانا عبدالستار بھٹی صاحب توں کہ او آمین بال دی دستار بندی کرم تشریف رکھو. خطیب پاکستان مولانا قاری بنیامین آبے صاحب تشریف گھنن مشورہ یہ تھی نہ پہ کہ انہوں دا بیان شروع کرویں ہیں. کدہیں اگر تھوڑی بہوں کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نماز لیٹ تھی ونجے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہون اٹھسوں ولا بہن تے ٹائم لگ سی ترتیب ذرا الٹی تھی ویسی. ساری کوشش ایویں آئی بھی اثر تک مکا دوں تے قاری صاحب بھی تشریف گھنن اللہ انہیں کو جزائے خیر دے. مولانا قاری آصف میر صاحب اور حافظ خرم شہزاد صاحب اور دیگر احباب بھی تشریف فرمائیں. میں ہی میں ایکڑو اعلان تو اکوں کرنن او سن گنو وال حضرت قاری صاحب دا بیان شروع کرویں نے. دل جمی نال بہو بھائی دل جمی نال. پہلا اعلان ہے 3 نومبر بروز اتوار میرو دیکھو بھائی میرو 3 نومبر بروز اتوار یعنی آون اللہ جڑا 3 ہے نومبر دی 3 اتوار مغرب تو بعد بوہڑ کلونی چوک چورٹے دے نال بھائی یاہی اظہر صاحب مولانا عبد الرحیم اظہر صاحب اور بھائی جہانگیر شاہ صاحب ہونے کی نے پروگرام ہے سالانہ تے اتھاں جڑا نا ٹھیک ہے تشریف اتھاں جڑا نا مولانا اسماعیل عتیق صاحب دا بیان ہے اور انشاءاللہ میری بھی حاضری ہو سی 3 نومبر سارے دوستیں کو کانڈ ہے. اور دوجہ جڑا اہم اعلان ہے وہ ہے سارے مرکز توحید دی سالانہ تقریب بخاری دا سالانہ جڑی محفل ہوندی ہے اور اجتماع ہوندے اور پورے جنوبی پنجاب دی عظیم و شان کانفرنس ہوندی ہے اور اے 53ویں کانفرنس ہے مرکز توحید چوک چورٹا ڈیرہ غازی خان ہے. استاد جی حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب این کانفرنس کو ماشاءاللہ بڑے عرصے تو چلائی پین اللہ انہاں دی محنت قبول کرے. پہلے بھی تُساں بڑے ذوق شوق نال تشریف گھنن دے ہو اللہ تو کو جزائے خیر دے وے. ہون بھی گزارش ہے کہ تُساں جڑا نا مرکز توحید دی جڑی تقریب بخاری ہے 2 فروری
برو سوموار انشاءاللہ ظہر ٹائم شروع تھی سی تے ولدی صبح تک راسی 2 فروری برو سوموار 9 سال دی 2026 دی فروری دی 2 تاریخ ہو سی تو سارے احباب کو کانڈا ہے مرکز دی طرفوں ساری طرفوں آواز دعوت توڑے تک پہنچے نہ پہنچے رابطہ پہنچے نہ پہنچے تو سارے دی ذمہ داری ہے ہر بندہ اپنے دوستو احباب کو بھی رشتہ داریں کو بھی سارے کو دعوت دے وے اور لازمی پہنچن دی کوشش کرے اللہ سب کو جزائے خیر دے وے جی 4 یہ تھی گئی ایڈو کھڑی گزار کتی 4 دسمبر بروز جمعرات ڈاکٹر عباس لشاری صاحب کے پروگرام چوک چورٹے مغرب تو بعد استاد جی مولانا عبداللہ سبحانی صاحب دا درس ہے تے نال میری حاضری ہو سی انشاءاللہ قاری عدنان سلفی صاحب قاری زوار صاحب سار شہباز صاحب حبیب حیدر صاحب تشریف گھننا من اور اپنے انعامات وصول کرن مولانا عبداللہ سلفی صاحب تو گزارش ہے قاری زوار صاحب کو انعام دے من جڑے استاد ہیں جنہاں نے تھا محنت کیتی ہوئی رشتہ دار بھی ہیں مولانا عبداللہ سلفی صاحب دے گاڑی برادری ہے انہاں دی گاڑیاں دا کاری ہونا قیامت دی نشانی ہے آکھو الحمدللہ جی آجا تشریف قاری صاحب ماشاءاللہ محنت کرنے کو جزاک سارے شہباز صاحب کو مولانا عبدالرحمن بخاری صاحب آکے اپنے ہاتھ نال انعام دے من کچھ جیبو ہی دے من جی تشریف دینا جیبو یہ دیسن سے قاری عدنان سلفی صاحب کون ہے استاد جی قاری بنیامین صاحب تو گزارش ہے انعام دے من قاری صاحب کو مدرسے دے استاد کو جزاک اللہ خیر حفظ چول پوزیشن کہیں حاصل کیتی ہے نا کیا ہے امیر حمزہ بھائی قاری صاحب قاری عبداللہ کلیم صاحب انعام دے سن حبیب حیدر صاحب محنت کیتی ہے ماشاءاللہ آگن تے مولانا ثناء اللہ فیض صاحب کے گزارش ہے انعام دے من سی بہت زندہ جی ٹھیک ہے سی بارک اللہ تشریف میں اپنی طرفوں 5000 قاری اسماعیل محمدی صاحب کو انعام دینا تے گزارش کرنا شیخ مولانا حافظ نذیر احمد مدنی صاحب کو کہ وہ تشریف گھنا میں اور انعام پیش کرا قاری بنیامین سے بعد نے بھی قیامت دی صحیح فرمائی اور استاد جی شیخ نذیر صاحب بارک اللہ قیامت ویسے ہی قریب ہے ان سے ایک ہے استاد جی خیر دی نشانی بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر مولانا محمد